अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अला निमतल इस्लामी व कफ़ा बिहा नेमा। कुल शुक्र कुल तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इस नेमत इस्लाम की जो काफ़ी है नेमतों में। आज हम अपना आगाज़ करेंगे आयत नंबर 189 से और फिर 210 तक पहली चार तरावी में पढ़ेंगे। आज ज़्यादा जो मौजू है वो कवर करेगा हज के बारे में। इसका जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अहिल्ला। They ask you about the new moon. Say they are time appointed for people for Hajj. Righteousness is not that you enter your homes from the back, but righteousness is that you are conscious of Allah. Enter your houses through the doors and remain conscious of Allah so that you may prosper. تو یہ جو پہلی ہم نے آیت شروع کی اس کے اندر ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ سوال کیا تھا کہ وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اسلام کا جو ویو ہے چاند کے بارے میں وہ تو یہی ہے، یہ جو آیت بتاتی ہے کہ یہ تو آپ کو حج کے وقت بتاتا ہے کہ یہ صرف جو ہے ایک پیمانہ ہے جو وقت بتاتا ہے کہ آپ حج کب کریں اور عمرہ اپنا رمضان کب ہوگا۔ یہ مہینوں کا ایک حساب ہے۔ لوگوں کے اندر بہت وہم تھا اس زمانے کے اندر، اور وہ وہم یہ تھا کہ جب نیا چاند نظر آتا تھا تو ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ جب اگر چاند بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے تو اس کے اندر سے وہ فعال قسم کے اومن نکالا کرتے تھے۔ اکثر کا یہ خیال ہوتا تھا کہ جب چاند بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا اچھا شگون ہوتا ہے، اور جب چاند گھٹ رہا ہوتا ہے تو یہ برا شگون ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تو بیکار سی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ شادیاں وغیرہ بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے رکھتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ کس سائڈ کی بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو تھے وہ اپنا ایک اور ان کا جو سپرسٹیشن بنایا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ جب نیا چاند ہوتا تھا تو وہ اپنے گھروں کو پیچھے سے داخل ہوتے تھے، سامنے کے دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے کے دروازے سے داخل ہو، مگر نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ کے کانشیس ہو، اللہ کا تمہیں خوف ہو، یہ نیکی ہے۔ تو یہ جو سپرسٹیشن اور وہم ہے نا، یہ بہت معاشروں کے اندر ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں بہت سارے اس قسم کے چھوٹے چھوٹے وہم ہیں، چھوٹی چیزیں، بٹ اس کا امپلیکیشن جو ہے وہ قرآن جو ہے نا، قرآن خود کیوں یہاں پہ اتنی چھوٹی سی چیز کیوں اس کا بیان کرتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں کہ یہ جو ایک وہم ہوتا ہے نا کہ کالی بلی گزر گئی یا کسی کو نظر سے بچانا ہے تو اس کے لیے کالا تاگا ہاتھ میں بچے کے باندھ دیا یا اپنے باندھ دیا۔ نئی گاڑی خریدی تو لائسنسر کے اوپر جو ہے وہ کالا ایک کپڑا باندھ دیا، اور وہ شادی ہوئی تو جو دولہا اور دلہن نے اس کو قرآن کے نیچے سے گزارا۔ کیسی بے حرمتی ہے قرآن کی، میں کہتا ہوں، دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قرآن وہ دولہا دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارا۔ ساری شادی جو ہے، پوری تقریب جو ہے وہ غیر اسلامی طریقے کی ہوگی، اور آخر کے اندر ایک وہ قرآن کو اندر لے آئیں گے کہ اس کے نیچے سے گزر جاؤ تو بڑی برکت ہوگی۔ یہ ساری معمولی سی رسومات ہیں، there's no doubt they are very small، مگر یہ قرآن میں ان کا ذکر کیوں آ جاتا ہے کہ they point to a bigger problem۔ مطلب کوئی نہ کوئی ایک بڑی پرابلم ہے مائنڈ سیٹ کے اندر، سوچ کے انداز کے اندر، جبکہ یہ چیزیں آتی ہیں اور یہ معاشروں کے اندر ہونی نہیں چاہیے۔ اسی سے پھر سارا یہ جو شرک جو ہے نا، اسی سے وجود آتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، and fight in the way of Allah those who fight you but do not transgress, indeed Allah does not love the transgressors۔ تو یہ پہلی آیت ہے جس میں کہ یہ جنگ کی جو اجازت دی گئی ہے یہ مدینہ میں ریویل ہوئی تھی، یعنی کہ نازل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ میں ہوئی تھی، اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی تھی۔ اور کیا بتایا کہ دیکھو یہ جو کر رہے ہیں نا، قاتلون فی سبیل اللہ، جنگ کرو تو وہ بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جنگ کرنا، سول پرپز جو اس کا ہے فی سبیل اللہ، کہ ہماری جنگ جو ہے وہ غصے کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی یعنی کہ بدلہ لینے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے جنگ جہاد اس لیے کرتے ہیں کہ ناانصافی ختم ہو، کفر ختم ہو، شرک ختم ہو، جو دنیا کے اندر فتنے ہیں یہ ان کو ختم کرنے کے لیے۔ اس میں بھی پھر یہ کہہ دیا کہ جب جنگ لڑو تو ایک لمٹ سے زیادہ نہ بڑھنا، حد سے زیادہ نہ بڑھنا کہ بالکل اس کے اندر بھی باربیرک ہو جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، and kill them wherever you confront them and expel them from where they expelled you, for oppression is graver than killing, but do not fight them near the holy mosque unless they fight you in it, but if they fight you then kill them, such is the reward of the disbeliever۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا ایک جو لا ہے، اصول ہے،
وہ مساوات کا، ایکوالٹی کا یہ ہے کہ این آئی فار این آئی اینڈ اے ٹوتھ فار اے ٹوتھ، کہ جیسا کوئی تمہارے ساتھ کرے، اگر کوئی جنگ تم پہ ملوث کرتا ہے تو تم بھی ان کے ساتھ کرو، کہ تم ان کو مارو کہ جیسے کہ انہوں نے تمہیں مارا، اور ان کو نکالو جہاں سے جبکہ انہوں نے تمہیں نکالا. تو یہ مسلمانوں کو یہ ایم دیا جا رہا ہے کہ اٹ از این ایکوالٹی، مساوات جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کوئی غلبہ ان پہ لینا چاہتے ہو، یا تم مقصد جو جنگ کا وہ یہی ہے کہ تم یہ جبر جو اور آپریشن ہے اس کو ایلیمنیٹ، اس کو ختم کر دو. اور یہ کہا کہ این آپریشن از گریور دین والفتنہ تو اشد من القتل، کہ یہ جو ہے یہ تو زیادہ، یہ تو جو ہے یہ فتنہ جو ہے، یہ فتنہ تو اشد من القتل جو ہے، کہ یہ فتنہ جو ہے یہ تو زیادہ برا ہے، قتل سے بھی زیادہ برا ہے. تو یہ کہتے ہیں نا، ایک حدیث آتی ہے کہ ایک ظالم کو ظلم سے روکنا جو ہے یہ بھی ایک رحمت کی بات ہے، کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روکنا یہ بھی ایک رحمت ہے. بٹ اف دس سیز دین اللہ از انڈیڈ آل forgiving اینڈ آل merciful، کہ اگر وہ جنگ وہ روک دے، دشمن جنگ روک دے، تم بھی روک دو گے نہیں، کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو کنٹینیو دا وار. Fight with them until there is no more oppression and deen is for Allah. But if they cease, let there be no hostility except against the oppressor. کہ مقصد جو جنگ کا تھا، جو پچھلی آیتوں میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا، کہ یہ تو دین اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر وہ باز آ جائیں تو پھر اوبیسلی تم بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی مت کرو. بٹ پرابلم یہاں پہ ہوتی ہے کہ دیکھیے، جہاد کے لیے تو ہر آدمی جو ہے نا، اس کا ایک، ہمارے یہاں خاص طور پہ ینگ لوگوں میں ایک بڑا پیشن ہے کہ جہاد کرنے کے لیے ہم، مگر زندگیاں دیکھیں لوگوں کی تو دے لیو ان ان اسلام، ہمارے کس طریقے سے وہ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں اس میں بہت ہی کم اسلام نظر آتا ہے. مگر یہاں پہ جہاں پہ جنگ کی بات آتی ہے وہاں پہ پیشن کی وجہ سے لوگ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑا مشکل ہے اپنی اصلاح کرنا، یہ جہاد کرنا بڑا مشکل ہے. حلال کمانا، جھوٹ نہ بولنا، جو اسلام کہتا ہے اپنے اخلاق کو اس طرح اچھا کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ بہت ہی لوگوں کے اوپر مشکل گزرتا ہے. آج اب اگر کوئی جہاد کی یہاں پہ اناؤنسمنٹ کرے تو ہزاروں لوگ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے کہ آ کے، کیوں؟ ان کے جذبات ہیں، ان کی ایموشنز ہیں. اور مگر آپ لوگوں کو بلائیں کہ بھائی اسلامی طریقے کے اوپر آ کے تم چلو اپنے اخلاق کو اچھا کرو، بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کا ساتھ دیں گے، ویری فیو ٹو فالو. تو دیکھیے، جب تک کہ ہمارے بیسک اسلامک جو انجنکشنز ہیں وہ ہماری دین کے اندر نہیں آئیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہوں. وی آر ناٹ ریڈی فار اٹ. مسلمان بائی اینڈ لارج آر ناٹ ریڈی فار اٹ. الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص. And sacred month for the sacred month for a violation of sanctity and is just retribution. Then if anyone commits aggression against you, accordingly similar aggression you may commit on them, but remain conscious of Allah and know that Allah is with those who are conscious of Him. تو یہ جو مقدس مہینوں کا یہاں پہ ذکر آیا گا، سیکرڈ منتھ فار اے سیکرڈ منتھ، کون سے مقدس مہینے کہ جن کے اندر اسلام نے، قرآن نے جنگ کو پروہیبٹ، منع کیا ہوا ہے. وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، محرم کا اور رجب کے جو 4 مہینے، اس میں جنگ جو ہے الاؤڈ نہیں ہے. اور یہ کہہ دیا کہ بھائی تم پہلے نہ ہو کہ جو اعلان کرو جنگ کا، یو شوڈ ناٹ بی دا فرسٹ ٹو ڈو دیٹ. مگر یہ کہ اگر تم پہ جنگ مسلط کی جائے تو ضرور اپنا دفاع کرو. پوائنٹ کیا آئے گا کہ بھائی تقوی بھی، جنگ میں بھی تقوی کو مت چھوڑو. ڈونٹ لیو تقوی ایون ان اے وار. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ and spend in the way of Allah, and do not throw yourself with your own hands to destruction. Do good, indeed Allah loves the virtuous. تو قرآن یہ بار بار یہ خبردار کرتا ہے، ہمیں خبردار کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم خرچ نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں تو وہ تو ایسا ہی ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں پھینک رہے ہو. اس لیے کہ یہ پھر یا تو تم غلام بن جاؤ گے اس دنیا کے، یا مال و دولت کے غلام بن جاؤ گے، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اگلی دنیا میں تم فیس کرو گے. دیکھیے یہ جو آزادی ہے نا، جس کو ہم آج فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس آزادی کی بھی بڑی ایک اسٹیپ پرائس ہے. اس اپنے آپ کو آزاد رکھنا جو ہے اس کی بھی بڑی اسٹیپ پرائز ہے، اور اس کے لیے خرچ بھی کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی جنگ جو ہے بغیر پیسے کی ہوتی نہیں ہے. تو جب جنگ کے لیے خرچ کرنا ہے تو ضرور خرچ کرو تاکہ آزادی رہے ہم، اور ہم آزاد طریقے سے زندہ رہ سکیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. And complete Hajj and Umrah for Allah, but if you are prevented, give whatever offering is easy to obtain, and do not shave your heads until the offering reaches its destination. But whoever among you is sick
or has an ailment of the head shall redeem himself by fasting or alms or sacrifice, then when you are in peace, whoever takes advantage to continue the umrah to hajj, he must make a suitable sacrifice. But if he cannot find, then he should fast for 3 days during hajj and 7 days after he returns, thus making 10 days complete. This is for those whose family is not present in Masjid Haram and remain conscious of Allah and know that Allah is severe in retribution. تو یہاں پہ بنیادی جو حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ حج اور عمرہ کے بارے میں جو بنیادی حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ مسلمان جو ہیں وہ احرام کا ارادہ کر لیں، یعنی کہ احرام ایک ارادہ ہی ہوتا ہے، احرام اپنا باندھ لیں جس کو ہم کہتے ہیں حج یا عمرہ کے لیے. اب ان کے اوپر حج یا عمرہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، مگر کبھی ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے انسان نہیں کر سکتا، بیمار ہو گیا یا فلائٹ مس ہو گئی یا کیا ہو گیا، تو اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ تم نے عمرے کا ارادہ کیا یا حج کا ارادہ کیا اور نیت بھی کر لی اور احرام بھی باندھ لیا، تو پھر اگر ایسا ہو تو کیا کریں. اور یہ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، جب مسلمان عمرہ کے لیے گئے تو ان کو حدیبیہ کے اوپر روک دیا گیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ تھے، اسی کے بعد جو صلح حدیبیہ بھی سائن ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب کفار نے ان کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ آئیں اور جا کے وہاں پہ عمرہ کریں، اور ان سے کہا کہ اگلے سال آ کے آپ لوگ عمرہ کیجیے گا، تو پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام بھی کھولا اور مسلمانوں نے بھی کھولا اور انہوں نے فدیہ دیا. تو اگر ہم کبھی بھی حج کے اوپر جا رہے ہوں اور یا عمرہ پہ جا رہے ہیں اور این روٹ کوئی ایسی چیز ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے آ کے پھر اپنا قربانی کریں، جو سیکریفائس سلاٹر کرنا ہوتا ہے، اپنے سر کے بالوں کو کاٹیں اور پھر اپنی جو کنڈیشن آف احرام ہے اس کو ختم کر دیں. اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ بتا دیا کہ وہ کیا کرے کہ 3 روزے وہاں رکھے اور پھر 10 روزے 7 روزے گھر جا کے رکھے تاکہ 10 پورے کر لے. Al-Hajj Ashhurun Malumat, the months of Hajj are known, so whoever undertakes to perform Hajj, there should be no obscenity, no disobedience, and no fight during Hajj. Whatever good you do, Allah knows, and take provision with you, but the best provision is taqwa, and remain conscious of me, O men of understanding. کہ یہ حج کے مہینے تو نون سب کو معلوم ہی ہے. وہ کون سے حج کے مہینے؟ شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے. یہ حج کے مہینے قرآن بتاتا ہے کہ یہ تو سب پہلے سے معلوم ہے تم کو. تو پہلی جو آیت کے اندر جو ہم نے اس آیت کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الانگ ود ادر تھنگ 3 چیزوں کو جو منع کیا اللہ نے اس آیت کے اندر کہ جب تم حج میں جاؤ تو کیا چیزیں نہ کرنا. کہ ایک تو جب، اور خاص طور پہ جب تم اسٹیٹ آف احرام کے اندر ہو، احرام کے اندر جب تم ہو، تو ایک تو یہ کہ اپنا تعلق جو ہے یہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ ڈس الاؤڈ ہے، وہ پرمیٹڈ نہیں ہے. ویسے ٹائم پہ جائز ہوتا ہے مگر یہ احرام کی حالت کے اندر نہیں ہوتا. اور فسوق میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. وہ تو نارملی بھی آپ کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، مگر اس وقت جو ہے خاص طور پہ احرام کی اسٹیٹ کے اندر بالکل ہی یہ جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ نہ ٹوٹے. یہ پروہیبیشن ہے اپنا احرام کی. اور آخری چیز جو بتائی ہے وہ جدال میں لڑنا، ٹو فائٹ ود اندر، کسی سے بحث کرنا ان اسٹیٹ آف احرام. بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ایکچولی جو آخری چیز ہے نا، اتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے کہ یہاں سے جب ہم عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں اور جو فلائٹس کے اندر ڈیلے ہوتی ہیں اور پھر وہاں پہ اترنے کے بعد ڈیلے ہوتی ہیں اور پھر آپ مکہ بائی دا ٹائم آپ پہنچنے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ٹائم گزر گیا، تو لوگ ویسے بھی ایک دم سے کافی فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں اور اریٹیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور بہت جھنجھلاہٹ بھی ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے. قرآن یہی بتاتا ہے کہ بھئی ایسی اسٹیٹ کے اندر بی پیشنٹ، صبر کرنا، یعنی کہ ڈونٹ ریلی اپنا جو ہے بحث میں یا لڑنے کے اندر وہ نہ کرنا، بیکاز یہ بالکل اس کو قرآن نے منع کیا ہے. ان چیزوں کو تو ہم دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے ان کی. اور تیسری چیز جو یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ تم خالی ہاتھ مت جانا. جب حج یا عمرہ کے لیے بھی جاؤ تو اپنا جو رزق ہے اس کو ساتھ لے کے جانا، جو پروویژنز ہیں اس کو ساتھ لے کے جانا. ایک بڑا مسلمانوں کی ایک بڑی کہتے ہیں نا منظم اور ایک بڑی آرگنائز طریقہ ہے کہ اللہ توکل یہ میں نہیں ہے کہ لوگ سوسائڈل ہو جائیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اللہ پہ اگر ٹرسٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں تو بالکل ایک سوسائڈل ہو جائے. جب جاؤ وہاں پہ عمرہ اور حج کرنے کے لیے تو یہ کہ اپنا پروویژن جو رزق ہے وہ ساتھ لے کے جانا. ایک حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر حجی کے اوپر آتی ہے کہ جس نے حج کیا اور اس نے رفثا کا گناہ نہ کیا، یعنی کہ ایسوسیٹ نہ کیا، فسوق نہیں کیا، یعنی کہ جھگڑا نہیں کیا، تو وہ تو ایسا واپس آتا ہے کہ جیسے کہ بالکل اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اس کے ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا اور سارے اس کے جو ہے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. بٹ اینی وے وہ سارے جو کبیرہ گناہ وہ نہیں ہوتے، اس کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے.
Laisa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. It is not a sin if you seek the bounty of your Rabb. Thus, when you return from Arafat, then remember Allah near the sacred mountain, and remember Him as He has guided you, though before you were indeed among those who were misguided. تو جب یہ ایک جو چیز بتائی گئی کہ بھئی یہ جو کمرشل تجارت ہوتی ہے بائنگ اینڈ سیلنگ، یہ پرمیٹڈ ہے حج کے اندر، یہ بھی پرمیٹڈ ہے، حالانکہ آدمی ارادہ کر کے جاتا ہے حج کرنے کا، مگر یہ کہ اگر وہاں پہ تم جا کے کوئی تجارت بھی کر لو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جو حج ہے وہ تو ایکچولی 9 ذی الحج ہے، 9 ذی الحج جو ہوتی ہے جب لوگ جا کے عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، دیٹ از دا ڈے آف حج۔ جس نے عرفات نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوا، تو عرفات از دا مین حج۔ تو جیسے اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ مقصد تو بزنس نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں تجارت کریں، بیکاز نیت حج کی ہوتی ہے، مگر اگر تجارت کر لیتے ہیں تو وہ اس کو روکا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی شاپنگ کمپلسری ہو، دیکھتے ہیں نا آپ جاتے ہیں وہاں پہ لوگ حج عمرہ کے لیے نمازیں مس ہو رہی ہیں مگر وہ شاپنگ اپنی کیے جا رہے ہیں۔ شاپنگ ضرور کریں، بٹ یہ دیکھ کے کریں کہ کتنی اچھی بڑی جگہ پہ آپ آئیں ہیں، اس میں وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ دین وین یو ریٹرن فرام ویئر ادر پیپل ریٹرن سیک Allah's forgiveness, surely Allah is forgiving and merciful۔ اس آیت کے جو ہے یہ جو پوائنٹ کر رہا ہے وہی جاہلی زمانے کے اندر، جاہلیت کے اندر قریش جو تھے، بیکاز حج اس وقت اسلام کے آنے سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا، قریش جو تھے وہ عرفات تک جایا کرتے تھے، وہ عرفات نہیں جایا کرتے تھے، وہ جا کے مزدلفہ پہ رک جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عرفات جو ہے یہ آؤٹ سائڈ دا لمٹس ہے، حرم کی لمٹ سے باہر ہے۔ پھر بعد میں جا کے یہ ایک میٹر آف غرور بن گیا کہ جو امیر لوگ ہوتے تھے، پاورفل ہوتے تھے، وہ صرف مزدلفہ میں رہتے تھے۔ قرآن نے سب کو انسٹرکشن یہ دی کہ نہیں، سب کا عرفات پہ جانا ضروری ہے اور رات کو آ کے پھر مزدلفہ پہ رکنا۔ And when you have completed rites, celebrate the praise of Allah, glorify Him as you praise your fathers, rather with greater praise. There are people who say, our Rabb give us in this world, and they shall have no portion in the hereafter. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حج کے اندر بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دعا کرو، آخرت کی بھی دعا کرو، جنت کی بھی دعا کرو۔ اور یہ ریمائنڈ بھی یہاں پہ کرایا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہمارا جو فوکس ہے، دعاؤں کا بھی جو فوکس ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمارا دعاؤں کا فوکس بھی صحیح ہونا چاہیے کہ ہمارا ہم صرف دنیا اللہ سے نہ مانگے۔ کہ اگر دیکھیے جو دعا ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس سے انسان کی مائنڈ سیٹ بھی پتہ چل رہی ہوتی ہے۔ بہت ہی میں دیکھا ہے کہ کبھی آپ جا رہے ہوں عمرہ کے لیے، حج کرنے کے لیے، لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، تو آپ پوچھیں کس چیز کی دعا؟ زیادہ تر جو ہے نا وہ دنیاوی کوئی چیز کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا یہ بزنس کا کوئی ایشو ہے، یا آپس میں خاندان کے کوئی ایشوز ہیں۔ جنرلی لوگ دنیاوی چیزوں کے اوپر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ جا کے ان کی دعا کریں۔ بہت کم ہوا ہے مجھے، ریئرلی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی اللہ سے دعا کریے گا کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں حلال رزق دے، ہمیں قرآن کا ہمارا علم بڑھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے ایکسیپٹ کر لیں، دا تھنگس جو کہ ہمیں آخرت کے لیے چاہیے۔ تو یہی قرآن یہاں پہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہمارے بنیادی جو مقصد ہے، جو چاہت ہے، وہ ہماری دعاؤں کے اندر سامنے آ جاتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ And there are some among them who say, our Rabb, grant us a good of this world and a good in the hereafter and save us from the torment of fire۔ یہ ایک بیلنس دعا اللہ نے ہمیں پھر سکھا دی، وہ بتانے کے بعد ایک بیلنس دعا بتا دی کہ بھائی ہر خیر مانگو اللہ سے۔ اللہ تو غنی ہے، وہ تو ہر چیز دے سکتا ہے، تو اللہ سے ہر خیر مانگو، دنیا کا بھی خیر مانگو، آخرت کا بھی خیر مانگو۔ اس دنیا میں بھی سب سے جو بہترین چیز ہے وہ اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں سب سے بہترین رزق دے، ہمیں سب سے برکت والی چیز دے، ہمیں فائدہ مند علم دے، ہم نیک کام کر سکیں، ہمیں ایک آرام دے والی زندگی دے، ایک ایسی زندگی دے جس کے اندر کہ کوئی گناہ نہ ہو۔ اور پھر آخرت کے لیے بھی مانگو، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ آپ کو نہ صرف جنت دے بلکہ جنت فردوس دے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ یہ جو کہ جو ہولناکی ہے اپنا جہنم کی، اس کی ہولناکی سے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب جو نہ لے، بلکہ لے ہی نہیں، اللہ لائٹ کویسچن نہ کرے بلکہ لے ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حساب۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ اس کے اندر ربنا آتنا کے اندر آ جاتی ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب and such shall have a portion of what they have earned and Allah is swift in reckoning۔ کہ یہ آفٹر دعا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ They shall get a portion of what they have earned۔ ان کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ دعا مانگنے کے بعد انسان مطمئن نہ ہو جائے
یو شوڈنٹ بی سیلف سفیشینٹ اینڈ لیتھارجک کہ سست ہو جائے اور وہ کوئی جستجو نہ کرے، کوئی جد و جہد نہ کرے، بلکہ دعا بھی کرے اور اس کے ساتھ جو ہے محنت بھی کرے. یہ اسلام کا ایک پوائنٹ ہے کہ یعنی کہ آپ جو ہے صرف دعا جو ہے از ناٹ سفیشینٹ. And remember Allah during the numbered days, and when then whoever hurries away in 2 days, there is no sin on him, and if anyone delays, there is no blame on him. Who fears, hence remain conscious of Allah and know that to him you shall be gathered. یہ 3 دن ذی الحج کے ہیں، 11 سے لے کے 13 تاریخ تک، جس کو ایام تشریق کہتے ہیں. یہ 3 دن لوگ منا میں گزارتے ہیں. یہ 2 دن بھی گزار سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. جو 3 دن گزارتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. بات 2 دن یا 3 دن کی نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے، کانشیس ہونا چاہیے. حج بڑے تقویٰ کے ساتھ کرنا چاہیے. اٹس ناٹ ریئلی لائک سن لانڈرنگ کہ اپنے گناہوں کو صرف دھونے کے لیے انسان کر لے، بلکہ حج کے بعد جو ترجیحات ہیں زندگی کی وہ بھی بالکل تبدیل ہونی چاہیے. Among people is he whose talk about worldly life impresses you and he holds Allah witness to what is in his heart, though he is exceedingly argumentative. قرآن خبردار کر رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کی باتیں جو ہیں اس دنیا کے بارے میں تو ہمیں بڑا متاثر کرتی ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا سویٹ ٹاکر، بڑی میٹھی بات کرتے ہیں، اور یہ واضح کرتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان سے لوگوں کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے. کبھی غلط استعمال جو ہو ان کا تو لوگوں کو بڑی الجھن میں بھی ڈال دیتا ہے. تو یہ بیاض ریٹرک جس کو ہم کہتے ہیں نا، بیان بازی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، کہ جو ریٹرک ہوتی ہے کہ کچھ اس میں سچ ہے، کچھ اس کے اندر جھوٹ ہے، تو اس کا ضرور خیال رکھیں. ہم دیکھیں دنیا کے اندر آج کل کتنا یہ ریٹرک کتنا پھیلا ہوا ہے کہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور ان سے پوچھو تو وہ یہی کہہ دیتے ہیں بھائی کولیٹرل ڈیمیج ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو بھی چیزیں آل ورڈز جس کو کہتے ہیں، کہ اس سے متاثر نہ ہو. جو الفاظ ہیں ان سے متاثر نہ ہو، بلکہ ریلی حقیقت دیکھیں سچ کیا ہے. And when he turns back, he strives in the earth and spreads corruption and destroys the crop and the progeny, and Allah does not love corruption. تو یہی چیز ان کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ وہ یہ لوگ جو ہیں باتیں تو بڑی پیاری اور میٹھی کرتے ہیں، بٹ دنیا میں سوائے کہ یہ بربادی لانے کے اور بدعنوانی کے اور نسلوں کو ختم کرنا اور فصلوں کو ختم کرنا، یہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. And when it is said to him, fear Allah's punishment, his pride drives him into sin, therefore hell is sufficient for him and it's an evil resting place. کہ جب اس کو اللہ کی سزا سے ڈراتے ہیں تو ان کا انا جو ہے اور ان کا فقر جو ہے وہ جو ہے ان کو ڈٹا دیتا ہے گناہ کے اوپر، اور وہ پھر جو ہے وہ بہت، آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر بھی کلچر کے نام پہ، فریڈم آف آزادی کے نام پہ یہ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ کتنی الجھنیں لوگ دوسروں کے لیے کر دیتے ہیں. And among people is he who sells himself seeking the pleasure of Allah, and Allah is most kind to his slave. O you who believe, یہ بڑی خوبصورت آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. O you who believe, enter into Islam in totality and do not follow the footsteps of the shaitan, indeed he is your open enemy. تو یہ جو تم اسلام میں جب داخل ہو رہے ہو، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسلام میں تم داخل ہو پورے کے پورے، کمپلیٹلی داخل ہو، ٹوٹیلٹی کے ساتھ، یہ مکمل طور کے اوپر ہو کہ تمہاری زندگی کا کوئی حصہ جو ہے وہ اسلام سے باہر نہ ہو. یہ کافہ کا جو ورڈ ہے نا، اس کو ریلی سوچتے کہ ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہماری وفاداری 24/7 365 صرف اسلام کے لیے ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ جو وفاداری ہے نا اسلام کی، اس کو ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے. یا تو ہم اللہ کے وفادار ہیں یا ہم اللہ کے وفادار نہیں ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دل کے اندر محبت ہو اللہ کی بھی، اور ہمارے دل کے اندر محبت ہو اللہ کے جو دشمن ہیں ان کی بھی. ہمارے دل کے اندر دونوں محبتیں رہ نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے اس کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ، کہ داخل ہو جاؤ یہ دارالاسلام کے اندر. دارالاسلام دا بورڈ آف پیس، یہ جو ہے نا امن کا گھر جو ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ انویٹیشن ہے کہ تم اس کے اندر داخل ہو، پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہ ہو کہ آدھے داخل ہو، پاشل اطاعت ہو، پاشل فرما برداری ہو، یہ قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو ہماری زندگی کا حصہ اسلام کے باہر ہے وہ حفاظت کے اندر نہیں ہے. اس کے بعد کیا، اینڈ ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف دا شیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ فٹ اسٹیپ آف شیطان کے قدموں پہ مت چلنا. دیکھیے شیطان کا رویہ کیا ہے. سب سے شیطان نے پہلی جو چیز کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، کہ یہ شیطان کا جو ہے رویہ اطاعت نہیں ہے، اوبیڈینس نہیں ہے اس کے اندر. اور یہی وہ جو لوگوں کو جو ہے نا سکھاتا ہے، یہی کہ وہ کیا سکھاتا ہے، میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. یہ میری مرضی جو ہے نا، حالانکہ میری مرضی کچھ بھی نہیں ہے، مرضی صرف اللہ کی ہے.
مرضی صرف اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی جو پسند ہے اسی پہ انسان کو چلنا چاہیے. But if you fall back after clear proof has come to you, then know that Allah is mighty and wise. کیا پروف ہے، کیا نشانی ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد. کھلی نشانی تو obviously ہم دیکھتے ہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اتنے ثبوت اس دنیا میں، اور تاریخ کا بھی ہم مطالعہ کریں، ہم دیکھیں گے کتنی بڑی بڑی امپائرز آئی تھیں اور ختم ہو گئیں. رومن امپائر تھی، چنگیز خان تھے، گریکس تھے، بائزنٹائن تھے، دے آر آل لائنگ ان روئن. اور آپ اسلام کو دیکھیں 1450 سال ہو گئے، اور آپ تبدیلی دیکھیں جو اس نے ٹرانسفارمیشن لے کے آیا تھا. عربوں کے اندر بالکل بدو تھے، بالکل جس کو کہتے ہیں نا ان پڑھ جاہل لوگ تھے، ان کے اندر کتنا ان کو ایڈوانس نیشن بنا دیا. کیسے اسلام سروائیو کرتا آیا پچھلے 1450 سال تک. تو اور دیکھیں کہ قرآن کے ورڈ کیسے پرزرو ہیں. اب میں تو کوئی کتاب نہیں دیکھتا کہ جو ایسے ویل پرزروڈ ہو جیسا قرآن ہے. یہاں کا اٹھا کے دیکھیں، رشیا کو اٹھا کے دیکھیں، کہیں اٹھا کے دیکھیں، قرآن ایک ہی ہے، کبھی تبدیلی نہیں آئی. حالانکہ دنیا میں اتنا مشکل ہے کسی چیز کو پرزرو کر کے رکھنا آج کل. Do they wait that Allah should come down to them in the shades of cloud with the angels and the matter be decided, and to Allah all matters are returned. تو سوال یہ کر رہا ہے قرآن، آخر میں سوال یہی کر رہا ہے تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہارے میں اندر جلدی کیوں نہیں ہے؟ تم کیوں تاخیر کر رہے ہو کہ تم پکے مسلمان ہو جاؤ اور تمہارا ایمان تم اپنے پکا کر لو اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی. واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ واٹ آر یو ویٹ؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کون سا معجزہ ہے جس کا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ حالانکہ معجزے تو ہماری ارد گرد ہیں. ہم اس پوری کائنات کا مطالعہ کریں، کتنے معجزے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. تو ناؤ از دا ٹائم ٹو ایکچولی اسٹیپ اینڈ امپروو، کہ یہ وقت ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارے سامنے آ جائے اور یہ جو ہے یعنی کہ فرشتے ہیں وہ بھی آ جائیں اور تمام جو میٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے. تو مین چیز یہ ہے کہ اپنی ایمان کو اور اخلاق کو امپروو کرنا. ناؤ از دا ٹائم ٹو ڈو دیٹ. تو یہاں پہ ہم اب رکتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد پھر اگلا راؤنڈ سے پہلے آیت نمبر 210 سے شروع کریں گے.